the Holy Prophet would cry and say, because a person will throw a stone on his forehead and there will be blood gushing out from his forehead. Ya Rasulullah, why do you kiss his lips, this baby? He said, because a person will hit him with a stick on his lips. Ya Rasulullah, why do you kiss his neck? The Holy Prophet said, because someone will strike him on his neck. They said, we understand these three places, but we do not understand why you kiss his ribs so much. The Holy Prophet cried loudly. And he said, because they'll make the horses run on his chest. And the horses will trample his body and break all of his ribs. Can you imagine the Holy Prophet saying it to Hazrat Fatima Zahra Salaamullah alayha? She would cry and say, Father, will there be no one to look after my son? Can you imagine a mother remembering? Now for a moment I request you, on that corner when Sayyidul Shuhada dropped on the ground, Ubaidullah ibn Ziyad asked him, why did you not sharpen the sword? He said, I did sharpen the sword, but when Hussein dropped on the floor, a lady came forward and she kept saying, oh Shimr, you also have children, leave my son. And she kept placing her hands on the neck of Imam Hussain alayhi salam. She kept crying. When you go inside today, remember two things. There are two sons Imam Hussain alayhi salam has with him. One is Ali Akbar, one is Ali Asghar. When you go inside, first of all say, O Mawla Hussain, we want to pay you condolences for all of your shuhada, but especially for your two sons, Ali Akbar and Ali Asghar. Who else will you pay condolences of? His sister Zainab. And who else will you remember? A small daughter that was lost in Damascus. Say, Mawla, we want to pay you condolences for your daughter Sakina, Ruqayya bint al-Hussein. But then who will you pay the condolences to for Imam Hussain alayhi salam? You will say to two people. First of all, Fatima Zahra Salaamullah alayha. Bibi, we have come to pay our condolences to you for your son Hussein ibn Ali. And secondly, Imam Zamana Ajjalallah. He comes here. Tomorrow night he will be here. Tomorrow night Hazrat Fatima Zahra will be visiting Hassan. Tomorrow night Rasulullah will come and visit his grandson. Tomorrow night Ali ibn Abi Talib will also come. Tomorrow all of the shuhada will receive the best of the people here. آپ اندر جائیں گے, زیارت کریں گے. جب زیارت کریں تو میں ایک درخواست کروں گا کہ یاد رکھیے گا کہ آپ ایک ایسی جگہ آئے ہیں جہاں پہ کبھی بھی روشنی دیکھنے کے بعد, سونے چاندی کی زری دیکھنے کے بعد دھوکہ نہ کھائیے گا. جو اندر لاشا ہے وہ بڑا زخموں سے چور چور ہے, وہ بڑا زخموں سے چور چور لاشا ہے. ایک بہت بڑے مرجع تقلید کہتے ہیں ظاہرین سے ہمیشہ کہو وہ جو لاشا رکھا ہے نا وہ ایک چٹائی پہ سارے لاشے کے اعضاء کو جمع کیا گیا ہے. بڑے احترام سے زیارت کرو. کبھی نہ سوچے امام حسین پہ ظلم نہیں ہوا, بہت ظلم ہوا. لاشے پہ بھی گھوڑے دوڑائے گئے. ایک جملہ کہوں گا, اس کے بعد پھر آپ سب اندر چلے جائیں. امام سجاد سے بنی اسد نے کہا ہم نے سارے لاشیں دفنا دیے, یہ ایک لاشا رہ گیا. امام نے کہا امام کو صرف امام دفنا سکتا ہے, سب دور چلے جاؤ. ایک چٹائی بچھائی امام علیہ السلام نے اور کہا کہ میں اپنے بابا کو خود دفناؤں گا. انہوں نے پوچھا کہ قیدی کیا بات ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, یہ آپ بار بار کیوں میدان میں جاتے ہیں؟ کہ میں اپنے بابا کے اعضاء کو جمع کر رہا ہوں. جب گھوڑے دوڑائے گئے سارے اعضاء بکھر گئے. پروردگارا بڑا زخموں سے چور چور ہے فاطمہ کا لاش. پروردگارا ہماری